السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جنت کے دروازوں کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اشکال کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ویڈیو میں نے ایک شعر پیش کیا تھا کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ حالانکہ ایک دوسری جگہ میں نے یہ کہا کہ جنت میں جو بندہ داخل ہوگا وہ اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے فضل سے داخل ہوگا۔ بظاہر ان دونوں میں تعارض نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو بندہ داخل ہوگا وہ عمل کے بدلے میں داخل نہیں ہوگا، یعنی انسان کے عمل کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کے بدلے میں جنت کی عظیم الشان نعمتوں کو خریدا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گزار دے، تب بھی وہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کو کم سمجھے گا۔ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے۔ ساری نیکیاں ہو سکتی ہے کہ کسی کی غیر مقبول ہو، لیکن ایک چھوٹی نیکی اس کی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تو اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس لیے وہ شعر بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یعنی اچھے اعمال کریں گے تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک پسند آئے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ بہرکیف جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازوں سے داخل ہونا ہوتا ہے، کہیں بھی داخل ہونے کے لیے۔ تو جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر عمل کے لیے الگ الگ دروازہ ہے۔ اس لحاظ سے جنت کے جو دروازے ہیں ان کا شمار کرنا گویا کہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس عمل کے اندر زیادہ دلچسپی دکھائے گا، زیادہ اس کا لگن اس عمل کے ساتھ رہے گا، اس دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو سارے فرائض کو انجام دیتا ہے، ساری عبادتیں کرتا ہے، لیکن نماز بہت کثرت سے پڑھتا تھا، فرائض کے ساتھ نوافل کا خوب اہتمام کرتا تھا، تو اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ ساری عبادتیں تو کرتا ہے لیکن جہاد کے اندر بہت دل جمعی کے ساتھ حصہ لیتا تھا، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ حصہ لیتا تھا، تو اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ تو بہرکیف اس طرح سے جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، لیکن ایک روایت میں بلکہ بعض روایتوں کے اندر 8 دروازے ہونے کا تذکرہ ہے اور ان کے ناموں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روایت میں جو لفظ آیا ہے فی الجنہ آیا ہے، فی الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ 8 ہی ہے، 8 کے علاوہ اور نہیں ہے، بلکہ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجنہ کہتے ہیں یعنی جنت کے فرماتے تو اس کا مطلب ہو سکتا تھا کہ 8 ہی ہے، لیکن فی الجنہ کہا یعنی جنت میں 8 دروازے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دروازے ہو سکتے ہیں۔ اور ہے بھی جیسے کہ مختلف روایتوں میں ابھی جو 8 مشہور نام میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس کے علاوہ بھی 1-2 نام میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو روایت میں آتا ہے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، یعنی نمازیوں کا یہ دروازہ ہوگا، اور دوسرا جو دروازہ ہے اس کو کہا جاتا ہے باب الجہاد، مجاہدین دین اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور تیسرا جو دروازہ ہے وہ باب الریان ہے۔ ریان یعنی روزے داروں کا دروازہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے صرف روزے دار داخل ہو جائیں گے، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، دوسرے کسی کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے چوتھا جو دروازہ ہے وہ ہے باب الصدقہ۔ تو یہ 4 دروازے ایسے ہیں جن کا تذکرہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث کے اندر جن دروازوں کا تذکرہ ہے ان میں سے 5واں دروازہ ہے باب الحج ہے، اور 6واں دروازہ ہے باب الکاظمین
والعافین عن الناس۔ کاظمین کے معنی ہے لوگوں کو غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والے جو ہوں گے وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور ساتواں جو دروازہ ہے وہ باب المتوکلین، اللہ پر توکل کرنے والوں کا دروازہ، یعنی جن کے اندر شان توکل کی کیفیت زیادہ ہو وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور آٹھواں جو دروازہ ہے وہ ہے باب الذکری، اور بعض روایتوں کے مطابق باب العلم ہے، باب الذکر ہے یا باب العلم ہے، بہرکیف روایت مختلف ہے۔ تو یہ 8 دروازے ہیں جن کا نام بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک باب الفرح نام کا بھی ایک دروازہ ہے، اسی طریقے سے اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش رکھیں گے۔ اور باب الضحیٰ آیا ہے چاش پڑھنے والوں کے لیے۔ اس طرح سے اور بھی دروازوں کے نام آئے ہیں۔ بہرکیف مشہور جو دروازے ہیں وہ 8 ہے، اور ان کے نام بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ اب بات رہتی ہے کہ ان دروازوں کا حسن و جمال کیا ہے، اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ میں صرف ایک روایت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفتحۃ لہم الابواب، یعنی اہل جنت کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہیں ان کو وفد بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو شروع ہی سے ان کے استقبال میں، ان کا ویلکم کرنے کے لیے جنت کے دروازے جو ہے نا کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے جو دروازے ہوں گے اس قدر حسین اور جمیل ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے کہ ان کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جب اہل جنت ان دروازوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کھل جا تو وہ کھل جائیں گے، اور کہیں گے بند ہو جا تو وہ بند ہو جائیں گے، گویا کہ یہ دروازے جنتیوں کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے، ان کا حکم مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جنت کے دروازے اور ان کا حسن و جمال کا جو ہے نا ادنا سی جھلک جو روایت کے ذریعے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جنت کے محلات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بالا خانے کا بھی تذکرہ میں کرنا چاہتا تھا جو ذہن سے نکل گیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بعض غرفات، یعنی ایسے بالا خانے ہیں جو اوپر سے بھی کسی چیز سے لٹکے ہوئے نہیں ہیں اور نیچے سے بھی ان کے ستون نہیں ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر جنتی ان بالا خانوں میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پرندے داخل ہوتے ہیں، یعنی پرندوں کے جو گھونسلے ہوا میں معلق ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کسی درخت یا کسی چھت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بہرکیف ہوا میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں جس طرح پرندے داخل ہوتے ہیں اسی طریقے سے سہولت کے ساتھ اہل جنت گویا کہ اڑ کر ان بالا خانوں کے اندر داخل ہو جائیں گے، جو کہ اس قدر عظیم ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل و دماغ میں جنت کی نعمتوں کا اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی ہرگز نہیں گزر سکتا۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔